بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں مظہر علی بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیض حق آفیشیل، میرا یوٹیوب چینل ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو ہر راستے پہ ترقیاں نصیب کرے۔ دوستو، یہ ہم نے جو آغاز کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے قصے سنانے کا، یہ چھوٹے چھوٹے قصے سنانے کا مقصد ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ بدلاؤ آئے، چینجنگ آئے کچھ، کہ جس نہج پہ چل رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ بس ہم نے اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے کہ کیا ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ آج جس طرح سے وہ کلام ہے نا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں، باپ سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ کتنا پیارا کلام ہے، اور انہوں نے ان کے بھی یہ کلام لکھنے کا اور ہم تک یہ پہنچنے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا ان میں بہت زیادہ ایک سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آج جو میں قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں، امید ہے کہ یہ قصہ سن کے آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا، بہت اچھا لگے گا کہ یہ قصہ آپ کو سن کے کہ اتنا کمال کا قصہ ہے کہ بھائیوں کا کیا درجہ ہوتا ہے، باپ کا درجہ کیا ہوتا ہے، ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب سے انسان کو تخلیق کیا، پیدا کیا، سب سے پہلے تو جوڑا بنایا، ٹھیک ہے، میاں اور بیوی، خاوند اور بیوی کا، اور محبت ڈال دی ان دونوں کے درمیان میں، اپنی محبت ڈال دی، اور اسی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور وہ اولاد پیدا ہو گئی، والدین کے دل میں اس اولاد کے لیے بھی محبت ڈال دی۔ محبت نہ ہو تو رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے اٹھ کے کوئی اپنے بچے کے بے چین ہونے پہ خود بے چین نہ ہو، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی محبت ہی تو ہے جو رات کو سونے نہیں دیتی۔ لیکن ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے تو پیدا ہوئے تو جو خاص کر آج کی ینگ جنریشن ہے، وہ ہم تو پیدا ہوئے جناب تو ایسے ہی ہوئے، سارا کچھ ویسے ہی ہوا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ دیکھو اللہ رب العزت نے اس محبت پہ وہ ماں باپ پروان چڑھاتے ہیں، ان کے لیے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، ان کے لیے جیسے بھی کر کے اپنا سکون چین سب کچھ تباہ و برباد کر کے ان کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، رزلٹ کا پتہ نہیں ہے کہ لاسٹ میں یہ ہم سے وفا کریں گے، بے وفائی کریں گے، کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، کیونکہ نتیجہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کر دیا ہے کہ اگر تم اس کو رزق حلال سے اس کی پرورش کرو گے، دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی پرورش کرو گے، ان کو دین اور دنیا دونوں کا ڈھنگ سکھاؤ گے، تو یہ تمہارے فرما بردار بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ نے پھر قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہنا، اف بھی نہ کہنا، گو کہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ یہ تو ہمارے والدین تو ہم سے یہ سلوک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ بھائی وہ جو معاملہ ہے نا وہ اللہ کے سپرد کریں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے یہ، ہم نہیں کر سکتے کہ اپنے ماں باپ کو جھڑکنا شروع کر دیں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، فلاں یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، بات کو مختصر کرتے ہوئے آج جو قصہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں بہت کمال کا قصہ ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ریٹائر آرمی سے تھے بابا جی، فوج سے ریٹائر ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے 7 بیٹے تھے اور 1 بیٹی، 7 بیٹے 1 بیٹی۔ جب ان کی شادیاں آئیں، بیٹی تو غالباً چھوٹی تھی، تو جیسے جیسے وہ جس کے گھر رشتہ لے کے جاتے تھے یا کوئی ان کے گھر رشتہ لے کے آتا تھا کہ یار ماشاءاللہ باشعور بندے ہیں، سمجھدار ہیں، پھر ان رشتہ لے کے جاتے جب ان کے پاس، تو ان کا ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ جس بچی میرے بیٹوں کے لیے رشتہ جو آیا ہے میں اس بچی سے ملنا چاہتا ہوں، بس مجھے والدین سے کوئی اتنا دلچسپی نہیں ہے، میں سارے والدین کے اخلاق کا پتہ بھی اس بچی سے ہی چل جائے گا مجھے، اور سارا ڈیٹیل اس بچی سے ہی مل جائے گی، مجھے بچی سے ملا دیں۔ وہ بچی سے ملاتے کہ وہ سب سے پہلے ان کا سوال یہی ہوتا، بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو
دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ کیا، پھر ان کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں اپنا سکھ چین سب کچھ قربان کیا، صرف ان کو راہ راست پہ، سیدھے راستے پہ لانے کے لیے۔ تو بھی کرنا یہ ہے، اگر ان کو اکٹھا گھر میں رکھ سکتی ہو، یعنی کہ ان کو جدا جدا نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ آ کے اپنے خامند کو آپ کہہ دو کہ یہ تو فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ، تمہارا بھائی ایسا ہے، تمہاری بہن ایسی ہے، تمہاری ماں ایسی، تمہارا باپ ایسا ہے۔ تو ایسا نہیں، ایسا اگر کرنا ہے تو پھر ابھی سے جواب دے دو۔ میں کسی سے بات نہیں کروں گا کہ مجھے اس بچی نے، اس بیٹی نے یہ جواب دیا ہے۔ تو اگر وہ ان کی وہ جب اپنی آپ طرف سے جو بھی کہتی، تو اگر ان کے مائنڈ پہ سیٹ ہو جاتی، فکس ہو جاتی کہ یہ ٹھیک ہے، تو فوراً وہ آ کے اس کے والدین کو کہتے کہ بھائی میری طرف سے ہاں ہے، اب تیاری کرو، بچی کی شادی کرنی ہے۔ اگر وہ ان کے ذہن پہ نہیں آتا، وہ آج کل کے جو ہوتے ہیں نا، سارے تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، لبرلز جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہے ہن بابا سانوں سمجھاوے، سانوں نہیں پتہ کہ اسی کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ وہ ان کا جواب اور ہوتا ہے، پھر اس جواب انہوں نے کہا نہیں جی تسی بچی دا کتے ہور کر لو، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تہاڈی بچی بری ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ، لیکن ہور کتے کر لو، میں نہیں۔ خیر ان کے ساتوں بیٹوں کی شادیاں ہوئی، ایک بیٹی کی بھی شادی ہوئی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے، کہ ایک ہی چولہا تھا ان کے گھر میں جس پہ وہ کھانا وغیرہ پکتا تھا، اور ان ساتوں بھائیوں کی والدہ سارے انتظامات کا خیال خود کرتی تھی، سبزی وغیرہ لا کے دینی ہے اور جو بھی کرنا ہے وہ کرتی، سارا کچھ انتظام وہ کرتی تھی۔ جو ان کے باقی ساری جو بھی کام کرتے تھے، وہ سارے پیسے وغیرہ لے کے گھر کا خرچہ انہوں نے اپنا ایک وہ لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ یہ ہمارا ایک ماہ کا خرچہ ہے، یہ تو یہ دینا ہے، اپنے والد صاحب کو دیتے تھے کہ یہ والد صاحب آپ نے جو بھی کرنا ہے نا آپ کریں۔ وہ پھر ان کے خرچے کا حساب لگاتے تھے کہ کس کا کتنا خرچہ ہے، کتنا کس کو دینا ہے۔ ان کی سیٹ اپ اتنا پیارا بن گیا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ کچھ دن گزرے، ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا، وہ جو بابا جی تھے ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ جو تھیں، ان کی بیگم جو تھیں، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ باقی رہ گئے اب ساتوں بھائی ایک بہن۔ تو ان میں آہستہ آہستہ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ یہ جھگڑے اصل میں ہوتے کیوں ہیں، ہم ان پہ نا غور نہیں کرتے، اس بات کو بالکل اس کو ایزی لے جاتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، اس میں ایسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ اگر ان کو تلاش کریں گے تو یہ ہمارے آس پاس ہی ملیں گے، یہ جھگڑے کروانے والے اور ان سے فائدہ اٹھانے والے، بھلے ہو کہ ان کے گھر میں بھی ایسا ہی ہو، لیکن وہ ان کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو نا ان دو بھائیوں کو ساتھ بیٹھنے نہیں دینا، اگر بیٹھیں گے تو یہ مل جائیں گے، اگر مل گئے تو یہ ہماری ان کی طاقت بڑھ جائے گی، ہم ان سے کمزور لگنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو بھائی بھائی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے نا، لیکن وہ ایسا ہوا کہ ان میں جھگڑا ہو گیا ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ، یہ ہے جی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، میں نے چھوٹا سمجھنا ہے، تم وہ ہوتے ہوتے کافی دور معاملات گزر گئے۔ ان کی ایک جو چھوٹا بھائی تھا، اس کی بیگم جو تھی نا، ماشاء اللہ سے بہت سمجھدار تھی، بہت سمجھدار، اللہ نے اس کو بہت عقل سے نوازا تھا۔ وہ اب سوچنا ہوگی، اب کچھ تو عورتیں ہوتی ہیں نا گھروں میں، یہ سوچتی ہیں کہ انہوں نے دور کس طرح کرنا ہے، ان کا مین پوائنٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو دور کیسے کرنا ہے۔ یہ قریب آ گئے تو ہماری قدر کم ہو جائے گی، یہ بھائیوں میں محبت زیادہ ہو جائے گی۔ محبت تو علیحدہ علیحدہ ہے نا، بھائی کی محبت علیحدہ، بہن کی علیحدہ، بیوی کی علیحدہ، ماں کی علیحدہ، باپ کی علیحدہ، لیکن اس کے ذہن میں یہ ہے، اس نے کہا میں ان کو جوڑوں کیسے، یہ جو بکھر گئے ہیں نا تو ان کو اکٹھا کیسے کروں۔ اس نے اپنے بھائی کو بلایا، علیحدگی میں اس سے بات کی، بھائیا ایسے ہے کہ میں نا ان کو توڑنا نہیں چاہتی، اگر توڑوں تو وہ جو دوسری ہیں ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا، میں ان کو توڑنا نہیں چاہتی، تو کیا کروں۔ اس نے کہا بہنا تو یہ بتا مجھے میں کیا کروں۔ اس نے کہا آپ ایسے کریں کہ مجھے نا کچھ پیسے دے دیں، یہ ان کا پیسوں کا معاملہ ہے، اندر سے جو ان کی گیم چل رہی ہے نا وہ پیسوں کا معاملہ ہے کچھ، تو میں ایسے کوشش کرتی ہوں ان کو، اللہ کرے ٹھیک ہو جائیں، اللہ میری مدد کرے گا۔ اس نے کہا لے لو۔ اس نے کہا آپ نے بتانا نہیں ہے بس کہ پیسے میں نے دیے تھے، یا باقی آگے والا نظام جو ہے نا وہ میں خود ہی صحیح کر لوں گی۔ اس نے
گھر کا جو راشن تھا وہ لے کے آنا، اپنے میاں کو کہنا کہ نہیں آپ نہیں لے کے آنا۔ کیوں، کیا ہوا، کیوں نہیں لے کے آؤں؟ اس نے کہا وہ آپ کے جو بھائی ہیں نا، بڑے بھائی، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یہ میں گھر کے لیے سبزی لے کے آیا ہوں، تم بھی رکھ لو، کیونکہ باقی جب ان کے والدین چلے گئے تھے نا تو سارا نظام علیحدہ علیحدہ ہو گیا تھا۔ پھر دیکھیے ماں باپ کی کتنی برکت ہوتی ہے گھر میں۔ یہ جن کے پاس نہیں ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں، جس گھر میں ماں باپ نہ ہوں اس سے برکت ہی اٹھ جاتی ہے۔ تو جب علیحدہ علیحدہ ان کا نظام ہو گیا تو وہ پھر ایسا ہوا کہ اس کے بھائی نے کہا کہ تو نے اسے لیا کیوں؟ اس نے کہا کیوں بھائی، کیا ہوا؟ بھائی جھگڑا تو آپ کا ہے، اللہ کے بندے، جھگڑا آپ کا اور آپ کے بھائی کا ہے، میرا تو کوئی جھگڑا نہیں اس سے۔ مجھے تو وہ اپنی بیٹیوں کی نظر سے دیکھتا ہے، مجھے تو اپنی بیٹی سمجھتا ہے، تو اگر کوئی مجھے چیز دے رہا ہے تو میں انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ ان کا حق ہے، وہ میرے بڑے بھی ہیں اور تمہارے بھی بڑے ہیں۔ یہ بات الگ ہے، آپ کا اگر جو جھگڑا ہوگا میں اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتی، آپ کیوں ناراض ہیں، کس وجہ سے ناراض ہیں، یہ آپ جانے وہ جانے، وہ ہیں تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ جی ایسا 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 ایسا۔ اور جو بڑے بھائی تھے ان کے لیے وہ کہتی کہ آپ جو میرے خاوند ہیں نا، وہ جب جاتے تو وہ کہتی کہ وہ تو آپ کی تعریف بڑی کرتے ہیں، تو آپ نہ یہ بھائی یہ ناراضگی ختم کر دیں، جھگڑوں سے کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایسے جو سارا یہ آشیانہ بھی بنا کے دے گئے آپ کو، گھر کا چھت بھی بنا کے دے گئے والدین، ان کی روح کو تکلیف کتنی پہنچے گی کہ ہم بچوں کے لیے ہم نے کیا کیا، اور یہ کہ بچے ایک ایک کے ساتھ مل کے بھی نہیں رہ سکے۔ کرتے 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 اس نے دونوں بھائیوں کی صلح کروا دی، دونوں بھائی صلح ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ تو جب ٹھیک ہو گئے تو ایک دفعہ وہ بیٹھے بیٹھے اکیلے دونوں بھائی بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا یار تو وہ جو سبزی سامان والا پیسے دیتا تھا وہ مجھے نا بس دل میں آتی تھی کہ میں تم سے بات کر لوں کہ یار اتنا ہمارا میرا تو نہیں خیال کرا۔ اس نے کہا یار میں نے تو پیسے نہیں دیے تھے، کب کی بات ہے؟ اس نے کہا ایسے ایسے ایسے۔ اس نے کہا اچھا 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 اچھا۔ تب اسے یاد آیا کہ جب مجھے وہ کہتی تھی کہ میرے جو میاں ہیں نا وہ ہر وقت آپ کی تعریف کرتے ہیں، بد تعریفیاں نہیں کرتے، وہ ہر وقت آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو اچھا یہ بات ہے، اسی نے ہی ہمیں ملایا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی بات سیدھی سی ہے کہ ہمارے دلوں میں نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے تھے ہم۔ اور دیکھو اس بڑے بھائی نے کہا، اس نے کہا اس بچی کا کردار دیکھو کیسا ہے کہ اس نے ہمیں جدا کرنے کے بجائے ہمیں ملا دیا، بھلے اس نے جھوٹ بول کے ہی ملا دیا، ملا تو دیا نا، ہمارے دل کی جو درمیان میں رنجش تھی اس کو ختم کر دیا۔ اور یہ رنجش پھیلانے والے بھی اپنے ہی تھے، دور دور کرنے والے بھی اپنے ہی تھے، دائیں بائیں ہم ارد گرد نظر نہیں نہ دوڑاتے، جو ہمیں اشارہ بھی کر دے ہم اس طرف بھاگ پڑتے ہیں کہ یہ ہو گیا۔ اس پہ غور تو کریں بھائی، آپ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں جو اگر آپ کا اخلاق آپ کا کردار ہی اچھا نہیں ہوگا؟ نفرتیں پھیلانے سے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایک دن جیسے پیدا ہوئے ایک دن ایسی زمین کے اندر درگور ہو جانا ہے۔ اور کوشش تو کریں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ بچے آپس میں مل جل کے اسی نام کو جیسے جیسے چلتا ہے اسی نظام کو ایسا ایسا آگے لے کے ساتھ چلیں، ایسے نہیں۔ تو میرے بھائیو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، ان کو درگزر کر کے خاص کر بھائیوں کو، اپنے والدین کو پہلی بات ہے والدین کو دکھ نہیں دینا چاہیے، اگر ہیں نا تو ان کو دکھ نہ دیں، انہوں نے بڑی تکلیفیں سہی ہوتی ہیں، بہت مشکلوں سے گزرے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس چیز پہ غور ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی بس ہمارے بس سونے کا نوالا، سونے کا چمچ ہمارے ہاتھ میں آ جائے سونے کا نوالا کھائیں، بس ایسے ایسے نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا سٹرگل کرتے ہیں، کیا کیا کوششیں کرتے ہیں، کیا کیا وہ سکون چین برباد اپنا کر کے ہمارے سکون میں وہ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سکون زیادہ مل جائے۔ آخر میں سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہم
مزید بہتر سے بہتر آپ کو ویڈیوز پرووائڈ کر سکیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔